ارشد شریف صاحب کے قتل کا نوٹس لے لیا ہے سپریم کورٹ نے۔ منگلا ڈیم کا ذکر ہو، کشمیریوں اور میرپور کی عوام کی قربانیوں کا ذکر نہ ہو تو یہ ناانصافی ہوگی، یہ کہا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے۔ لیکن یہ بات پاکستان کے وزیر اعظم کو پسند نہیں آئی، اور اس کا کیا نتیجہ پھر نکلا، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آج کی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے خاندان کا جو سینٹورس مال ہے، ایک بہت بڑا شاپنگ سینٹر ہے اسلام آباد میں، اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کیوں سیل کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے پاکستان کی سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا ہے، اور اس حوالے سے مختلف جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ آپ آئیں اور عدالت کو بتائیں کہ اس سلسلے میں کیا تحقیقات ہوئی ہیں، اب تک کیا پروگریس ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ سو موٹو اتنے دنوں کے بعد کیوں لیا گیا؟ دیکھیں، پہلے بھی کتنے دنوں سے مطالبہ ہو رہا تھا، لوگ پوچھ رہے تھے کہ سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا، یہاں پہ تو ہر چیز پہ سو موٹو ہو جاتا ہے، ارشد شریف صاحب کے بے ایمانہ قتل کے اوپر کیوں نہیں سو موٹو لیا گیا؟ بہت سارے لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے تھے، سوال بھی اٹھا رہے تھے، اور لیکن اب یہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے اب بہتر تحقیقات ہوں گی اور جو سچ ہوگا وہ سامنے آئے گا۔ اچھا، اس کی جو ایک بڑی وجہ بنی یہ سو موٹو نوٹس لینے کی، اگر آپ دیکھیں مختلف جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ثاقب بشیر صاحب ہیں، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی، ان کے مطابق ذرائع کا بتانا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نام از خود نوٹس کے لیے کثیر تعداد میں خطوط آ رہے تھے، جس سے ججز یا چیف جسٹس کے نام آنے والے دیگر خطوط بھی متاثر ہو رہے تھے۔ از خود نوٹس لینے کی دیگر وجوہات کے ساتھ سپریم کورٹ پر پریشر کی ایک وجہ یہ بھی بنی۔ جی ہاں جی، آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ عرصے کے اندر پاکستان کی عوام بار بار خط لکھ رہی تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہ جناب ارشد شریف صاحب کے قتل کے اوپر آپ سو موٹو لیں، ہمیں حکومت کے اوپر اعتبار نہیں ہے، حکومت کی تحقیقات کے اوپر اعتبار نہیں ہے، آپ اس کے اوپر سو موٹو لیں، تحقیقات کروائیں، حکومت سے پوچھیں۔ اور اس کا اب یہ نتیجہ نکلا ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی پریشر پڑا اور انہوں نے یہ سو موٹو نوٹس لیا۔ آئین اور قانون کے مطابق ہر شخص کا یہ رائٹ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو لکھے، اور میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ اس حوالے سے عمران ریاض خان صاحب اور کچھ دیگر صحافیوں نے ٹویٹر سپیس بھی کی تھی، اور اس میں یہ آئیڈیا دیا گیا تھا کہ سب لوگ سپریم کورٹ کو خط لکھیں، اور پھر بیرون ملک سے بھی لوگ خط لکھ رہے تھے۔ مجھ سے خود ایک اوورسیز پاکستانی نے برطانیہ سے بات کی اور مجھے بتایا کہ جناب میں خط لکھ کے بھیج رہا ہوں سپریم کورٹ کو، اور میں نے خط پوسٹ کر دیا ہے، کچھ میرے اور دوست بھی بھیج رہے ہیں۔ تو دنیا بھر سے پاکستانی سپریم کورٹ کو خط لکھ رہے تھے کہ جناب اس کے اوپر آپ سو موٹو نوٹس لیں اور تحقیقات کروائیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر جو تحقیقات ہونی ہیں، بہت ساری تحقیقات حکومت کہہ رہی ہیں ہو رہی ہیں، ہم نے کچھ کیا بھی ہے، ہمارا 2 رکنی وفد جو ہے وہ کینیا بھی گیا تھا، پہلے ایک کمیشن بنایا گیا، پھر جج صاحب نے معذرت کر لی، ابھی تک ہمیں اس میں کوئی صحیح طرح سنجیدگی نظر نہیں آ رہی تھی ان ساری تحقیقات میں۔ اب یہ جو تحقیقات ہیں، ہماری خواہش یہ ہے، اور سب لوگوں کی، ان کی ارشد شریف صاحب کی جو فیملی ہے ان کی بھی یہ خواہش ہے، اور عقل اور منطق بھی اسی چیز کو مانتی ہے کہ یہ جو تحقیقات ہیں یہ پاکستان سے شروع ہوں، پتہ چلایا جائے کہ وہ کون لوگ تھے جو پاکستان کے اندر ارشد شریف صاحب کو تنگ کر رہے تھے، جنہوں نے ارشد شریف صاحب کے اوپر FIRs درج کروائیں، جن کی وجہ سے ارشد شریف صاحب ملک چھوڑنے کے اوپر مجبور ہوئے، اس لیے کہ جو FIRs درج ہوئی تھیں وہ اسی حکومت نے کروائی تھی۔ یہی سیولین جو حکومت ہے، جو PDM کی حکومت ہے، انہی کے دور میں FIRs درج ہوئیں، اور سیولین پولیس نے یہ FIRs درج کروائیں۔ تو حکومتی جو شخصیات ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کو بلائیں گی، پوچھیں گے ان سے، ان کو بلا کے کہ جناب آپ بتائیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ FIRs کس نے درج کروائیں، تو تب ہی یہ تحقیقات آگے بڑھ سکیں گی۔ پر اینی یہ ایک مثبت پیش رفت ہے کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، لیکن کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی بہت چیزیں سامنے آ جائیں گی، ابھی اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں، اس کے بعد ہی پھر ہم کچھ کر سکیں گے کہ تحقیقات شروع کہاں سے ہوتی ہیں، کیا کوسچنز اٹھاتی ہے سپریم کورٹ، کیا ان سے کہتی ہے، اس سے پھر آپ کو پتہ چل سکے گا کہ تحقیقات کا رخ کیا ہے یا کتنی اس میں پیش رفت ہوگی۔ اچھا، دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کل منگلا ڈیم کے حوالے سے ایک تقریب ہو رہی تھی، اس تقریب میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی تھے
اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب بھی تھے۔ منگلا ڈیم کے جو بھی وہ پروجیکٹ ہے، آپ کو پتا ہے منگلا ڈیم سے بجلی آتی ہے پاکستان میں، ہمارے گھروں میں جو ہے پھر لائٹ آتی ہے، اور منگلا ڈیم کا ایک بڑا امپورٹنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی انرجی ضروریات کے حوالے سے بڑا ایک امپورٹنٹ اور کلیدی کردار ہے۔ تو وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے سب کی تعریفیں کی۔ جب ان کی تقریر تقریباً ختم ہونے والی تھی تو سردار تنویر الیاس صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے سب کی تعریفیں کی ہیں تو ضروری ہے کہ اس میں جو کشمیریوں اور میرپور کی عوام کی قربانیاں ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ لیکن یہ بات پسند نہیں آئی وزیر اعظم پاکستان کو، اور ان کا کہ نہیں آپ بیٹھ جائیں۔ اور اس کا کیا نتیجہ نکلا اس بات کا، اس سوال کرنے کا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سردار تنویر الیاس صاحب کا جو ایک شاپنگ مال ہے، بہت بڑا شاپنگ مال ہے، سینٹورس شاپنگ مال اسلام آباد میں ان کی فیملی کا، اس کو سی ڈی اے نے بلاک کر دیا، اس کو سی ڈی اے نے سیل کر دیا۔ اور یہ اب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ہر جگہ پہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ سی ڈی او نے اس کو آ کے بلاک کر دیا، صرف اس وجہ سے سیل کر دیا کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ بات پسند نہیں ہوئی۔ اسی تناظر میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ کل یہ بات ہوئی، آج سیل کرنا، اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جی پہلے سے کوئی چیز چل رہی تھی اور اب اچانک یہ ہو گیا۔ اور اس کے اوپر پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اہل کشمیر کی قربانیوں کا ذکر نہ کرنے پر وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے شہباز شریف کی سرزنش پر پی ڈی ایم مافیا کے ذریعے سینٹورس مال کا سیل کیا جانا ظاہر کرتا ہے کہ گزشتہ 8 ماہ سے پاکستان میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ اس سے کشمیریوں کو بھی منفی پیغام جاتا ہے۔ ہمارے معزز ججز کے لیے سوال ہے، کیا وہ قانون کے محافظ نہیں؟ تو بنیادی طور پہ عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے صرف ایک سوال کیا کہ بھائی کشمیریوں کی، میرپور کی عوام کی قربانیوں کا ذکر کر دو، اور اس کے اوپر آپ اتنے ناراض ہو گئے کہ آپ نے ایک کشمیری رہنما کا شاپنگ سینٹر جو ہے وہ آپ نے سیل کر دیا، جس کے اندر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ روزگار سے وابستہ ہیں، اور لیکن اس کے باوجود اس کو سیل کر دیا گیا۔ سیاست تو ایسے نہیں ہوتی، مافیا ایسے آپریٹ کرتا ہے، عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے، اور انہوں نے عدلیہ سے سوال بھی کر دیا۔ اچھا، میرپور کی اور میرپور کی عوام اور آزاد کشمیر کی عوام کی قربانیوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ادھر ہم پاکستان میں جو اپنے گھروں میں بجلی چلاتے ہیں، اس میں منگلا ڈیم کی بجلی کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ آپ کو پتا ہے منگلا ڈیم کدھر بنا تھا؟ بہت سارے لوگوں کو تو پتا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو۔ یہ میرپور جو شہر ہے، یہ ایک پہلے اس سے ایک اور پرانا میرپور ایک شہر ہوتا تھا، ایک قصبہ ہوتا تھا، اس میں بہت بڑا وہ قصبہ تھا، اس کے ساتھ کئی دیہات تھے، کئی 100 دیہات تھے، جس کے اوپر منگلا ڈیم بنایا گیا۔ میرپور کی عوام نے اپنی زمینوں کو چھوڑا، اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اور آ کے نئی جگہ پہ آباد ہوئے، کیونکہ منگلا ڈیم بنے، اور منگلا ڈیم بنے اور پاکستان کے اندر اور کشمیر کے اندر لوگوں کو بجلی ملے۔ تو اس موقع کے اوپر ضروری نہیں تھا کہ کشمیر کی عوام کا، میرپور کی عوام کا شکریہ ادا کیا جاتا، ان کی قربانیوں کا ذکر کیا جاتا کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں دیں، اپنے آباء و اجداد کی، اپنے پیاروں کی قبروں کو چھوڑا۔ وہاں پہ ایک تو میرپور بہت بڑا قصبہ تھا، اس میں اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے ذکر کیا، بہت سارے وہاں پہ دیہات تھے۔ اگر آپ دیہات کا ذکر کریں تو ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 200-250 سے بھی زیادہ دیہات تھے جو زیر آب آ گئے، جس میں مختلف چومال، مولا، مہرا، اس کے ساتھ ساتھ مونڈا، تاک، گڑا سیدہ، ڈھوک سیدہ، پنڈورا، پونجڑی، دمیال، لدڑ، چنگیاں، سلطان پور، مطلب بہت سارے گاؤں ہیں جن کے میں یہاں پہ ذکر کر سکتا ہوں۔ اور جو پرانا میرپور تھا وہ بھی کافی بڑا قصبہ تھا، وہاں پہ انگریز کے زمانے کا ہسپتال بھی تھا، اور کچھ لوگ تو مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ایک CMH بھی ہوتا تھا۔ تو وہ سب کچھ اپنی زمینیں جائیدادیں چھوڑ کے، قربانی دے کے میرپور کی عوام اٹھی، اور میرپور کی عوام کو کسی اور جگہ بسایا گیا، اور اس میں ان کو مشکلات بھی ہوئیں، بڑے مسائل بھی ہوئے، لیکن منگلا ڈیم بنا، اور منگلا ڈیم کی وجہ سے پاکستان کے گھر روشن ہوئے، پاکستان کی سڑکیں روشن ہوئی، میرا گھر روشن ہوا، آپ کا گھر روشن ہوا۔ ٹھیک ہے، میرپور کی عوام کو بھی اس سے فائدہ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، لیکن بہت بڑی انہوں نے قربانی دی۔ یہاں پہ ہم کالا باغ ڈیم کی بات کرتے ہیں تو لوگ ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خبردار ایسی بات کرنا، خبردار، جو وی ڈونٹ کیئر کہ پاکستان کو ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے، ہم نہیں بننے دیں گے۔ لیکن کشمیریوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنی زمینیں چھوڑی، اپنے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑی،
میرپور کی عوام نے تاکہ پاکستان کا فائدہ ہو سکے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہر آ گئے، وہ اپنے آپ کو پاکستان سے کوئی الگ نہیں سمجھتے۔ تو اس قربانی کا اگر آپ ذکر نہیں کر سکتے اور اس کے اوپر پھر آپ یہ کریں کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خاندان کا جو شاپنگ مال ہے اس کو سیل کروا دیا جائے، بھائی انہوں نے صرف اتنی گزارش کی تھی نا کہ میرپور کی عوام کا شکریہ ادا کر دیں، ان کی قربانیوں کا ذکر کر دیں۔ ان بیچاروں نے تو کبھی آ کے کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ ادھر تو لوڈ شیڈنگ بھی ہو تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب ہماری زمینوں کے اوپر یہ منگلا ڈیم بنا ہوا ہے اور آپ ہمیں صحیح بجلی نہیں دیتے۔ تو میرے خیال میں بڑی زیادتی ہے۔ اگر یہ کسی اور نے کیا ہے اور وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں نہیں ہے تو وزیر اعظم صاحب کو اس کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے کہ ایسے موقع کے اوپر آپ نے ایسی بات کیوں کی۔ ایک دم سے یہ اس طرح کی حرکت، یہ تو تاثر یہی دیتا ہے نا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی جانب سے کشمیریوں کی قربانیوں کا ذکر کرنے پہ اتنی ناراضی کا اظہار کیا کہ ان کا شاپنگ مال ہی سیل کروا دیا۔ تاثر تو دنیا میں یہ جا رہا ہے، تو ہم کسی اس طرف والے جو کشمیریوں کے ساتھ ہوتا ہے اس پہ ہم کیا ذکر کریں؟ اگر ہمارے اپنے کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کے خاندان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور صرف اس بات پہ، تو میرے خیال میں اگر یہ کسی ضرورت سے زیادہ چلاک اور ہوشیار کسی بیوروکریٹ نے اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کسی شخصیت نے یہ مشورہ دیا تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو خود اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس مسئلے کو فوراً حل کرنا چاہیے، اور کشمیریوں کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ انہوں نے دی ہیں قربانیاں، اور یہ جو منگلا ڈیم ہے یہ بولتا ثبوت ہے میرپور کی عوام کی قربانیوں کا پاکستان کے لیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔